والصلاة والسلام على سید الہادین الی محاسن الافعال وعلى آلہ وصحبہ المدارئین لہ فی الصفات والاعمال اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ لقد جاءکم من اللہ نور صدق اللہ مولانا العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و ازواج سیدنا و مولانا محمد و اولاد سیدنا و مأوانا و ملجانا و حبیبنا و طبیبنا و حبیب قلوبنا و طبیب قلوبنا و کریمنا و شفیعنا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ حمد و صلاۃ کے بعد قابل صد عزت و احترام سامعین کرام، اللہ جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر عظیم ہے کہ اس نے ہماری نسبتیں ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جوڑ دی ہیں، اور یہ خدائے وحدہ لا شریک کا صدہا احسان عظیم ہے کہ اس نے اس بابرکت رحمتوں والے مہینے کے اندر ہمیں اپنے محبوب اور ہمارے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا میلاد منانے کی سعادتیں نصیب فرمائی ہیں۔ میں نے جس آیت کریمہ کو موضوع سخن بنایا ہے، بلا تمہید اس پہ بات شروع کرتے ہیں، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہوتی خطاب جمعہ کے اندر کہ اس کو تمہیدی کلمات ادا کیے جائیں۔ میں نے جس آیت کریمہ کو موضوع سخن بنایا ہے، خدا فرماتا ہے لقد جاءکم من اللہ نور، کہ تحقیق لوگوں تمہارے پاس آ گیا اللہ کی طرف سے ایک نور۔ تحقیق لوگوں تمہارے پاس آ گیا اللہ کی طرف سے ایک نور۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر خدائے وحدہ لا شریک نے تین چیزوں کی طرف اشارہ فرمایا۔ پہلا یہ فرمایا کہ آنے والی جو چیز ہے جس کو بھیجا گیا ہے، جو تمہارے پاس پہنچا ہے، جو تمہارے پاس آیا ہے، اس ذات کو، اس ہستی کو میں رب نور کے نام سے، نور کے لقب سے، نور کی حیثیت سے تمہارے پاس بھیج رہا ہوں۔ جس چیز کو بھیجا گیا ہے اس چیز کا نام، جس ذات کو بھیجا گیا ہے اس ذات کا نام نور ہے۔ فرمایا بھیجا کہاں گیا ہے؟ فرمایا تم نسل انسانی کے اندر میں نے اس ذات کو بھیجا، اور بھیجنے والا کون ہے؟ فرمایا میں خالق کائنات اللہ نے اپنی بارگاہ سے اس نور کو نسل انسانی کے اندر منتقل فرمایا، بھیجا ہے۔ اب یہ بات تفصیل میں جانے سے پہلے عقیدہ آل سنت کا اظہار کر دوں کہ ہم آل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی حقیقت نور ہے،
اصل نور ہے۔ حقیقت کے اندر خدا نے آپ کی ذات کو نور سے پیدا کیا اور اس کائنات کے اندر آپ لبادہ بشریت میں تشریف لے کے آئے۔ ہم اہل سنت والجماعت نہ حقیقت محمدی کا انکار کرتے ہیں، نہ لبادہ محمدی کا انکار کرتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے حقیقت محمدی نور ہے، لبادہ محمدی بشریت ہے۔ حقیقت میں خدا نے آپ کی ذات کو نور بنایا ہے، تخلیق کے طور پہ انسان کی صورت میں خدا نے آپ کو پیدا فرمایا ہے۔ تخلیق کی صورت میں خدا نے آپ کو لبادہ انسانیت میں پیدا فرمایا ہے۔ یہ ہم اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے۔ اب خدائے وحدہ لا شریک نے جب فرمایا کہ لقد جاءکم من اللہ نور، کہ تحقیق تمہارے پاس آ گیا اللہ کی طرف سے ایک نور، تو اب اس کا معنی کیا ہوگا؟ اس کا معنی کیا ہوگا؟ نور سے مراد کون ہے؟ خدا نے تو کہہ دیا کہ نور آ گیا آپ کے پاس، اب اس نور سے مراد کون ہے؟ تو ہم نے مفسرین کے قدموں پہ ہاتھ رکھا، پوچھا کہ حضور آپ نے قرآن کی تفسیر کی ہے، آپ نے قرآن کی تفسیر کی ہے، کسی نے اردو میں کی ہے، کسی نے فارسی میں کی ہے، کسی نے عربی میں کی ہے، مختلف زبانوں کے اندر آپ نے قرآن کی تفسیر کی ہے، ذرا یہ تو بتائیے کہ اس ذات جس کو خدا نے نور کہا ہے اس نور سے مراد ذات کون سی ہے؟ تو جواب یہ ملتا ہے، ہر مفسر جواب یہ دیتا ہے کہ ہم نے جو تفسیریں کی ہیں وہ تفسیر خیرات عبداللہ ابن عباس کی، وہ تفسیر خیرات عبداللہ ابن عباس کی، پہلے جا عبداللہ ابن عباس کی بارگاہ میں جا، وہاں سے پوچھ کے ہماری بارگاہ میں واپس آ۔ قدموں پہ ہاتھ رکھا حضرت عبداللہ ابن عباس کے، کہا اے مفسر قرآن، اے صحابی رسول، آپ نے تو ساری تفسیر رسول اللہ سے سیکھی ہے۔ یاد رکھیں یہ عبداللہ ابن عباس میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ذات بھائی ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ہیں، آقا کے چچا ذات بھائی ہیں، اور ان کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ دنیا میں جتنے مفسر گزرے، کسی نے تفسیر کسی صحابی سے سیکھی ہے، کسی نے محدث سے سیکھی، کسی نے مفسر سے سیکھی، کسی نے عالم سے سیکھی، ہر ایک نے اپنے دور کے مطابق، اپنے رتبے کے مطابق، اپنے اساتذہ سے تفسیر سیکھی۔ لیکن میں قربان جاؤں حضرت عبداللہ ابن عباس کے کہ وہ مفسر قرآن کہ جنہوں نے ساری تفسیر رسول اللہ کی ذات سے سیکھی ہے، جنہوں نے تفسیر مصطفیٰ کی ذات سے سیکھی ہے، جنہوں نے تفسیر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں بیٹھ کے سیکھی ہے۔ ادھر قرآن کی آیت کا نزول ہوتا، ادھر حضرت عبداللہ ابن عباس پوچھتے یا رسول اللہ، میرے آقا ہم نے قرآن سن لیا، یاد کر لیا، آپ نے بتا دیا، اب ذرا یہ بتائیں کہ اس آیت کا شان نزول کیا ہے، آیت کی تفسیر کیا ہے، اس آیت کی تفسیر کیا ہے۔ وہ حضرت عبداللہ ابن عباس، آپ سے پوچھا گیا کہ نور سے مراد کیا ہے؟ لقد جاءکم من اللہ نور، کہ تحقیق تمہارے پاس آ گیا نور، اس نور سے مراد کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے بڑے واضح الفاظ کے اندر، صرف 3 الفاظ کے اندر اس آیت کی تفسیر فرما دی۔
فرمایا نور رسول، فرمایا اس نور سے مراد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ نور رسول، پوچھا حضور رسول کون سے ہیں؟ 313 رسول گزرے جنہیں رسالت عطا کی گئی، 1,24,000 انبیاء ہیں۔ اب ان میں رسول کون سے ہیں؟ کس رسول کا ذکر ہو رہا ہے؟ کس رسول کا ذکر ہو رہا ہے؟ تو عبداللہ ابن عباس نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا نور رسول یعنی محمدن، فرمایا اس نور سے مراد رسول ہے، اور رسول وہ ہے کہ جس کا نام نامی اس میں گرامی خدا نے محمد رکھا ہوا، جس کو خدا نے محمد بنا کے اس کائنات میں بھیجا۔ فرمایا اس نور سے مراد وہ ذات ہے۔ پھر تفسیر ابن جریر اٹھائی، پوچھا اس نور سے مراد کون ہے؟ تو جواب ملا نور سے مراد ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیوں خدا نے آپ کو نور کہا؟ خدائی وحدہ لا شریک نے آپ کی ذات کو نور کہا؟ فرمایا اس کی وجہ یہ کہ اس نور سے خدا نے حق کو روشن فرمایا ہے، اور فرمایا اسلام کو غلبہ عطا فرمایا ہے۔ فرمایا اس نور سے خدا نے شرک کو ختم کیا، شرک کو مٹایا، اور حق کو پوری کائنات پہ واضح فرمایا۔ اس وجہ سے آپ کی ذات کو رب کائنات نے نور فرمایا، لقد جاءکم من اللہ نور۔ اور تفسیر روح البیان کے اندر جب صاحب تفسیر روح البیان سے پوچھا تو وہ کہنے لگے جس چیز کو رب کائنات نے سب سے پہلے پیدا فرمایا، سب سے پہلے ظاہر فرمایا، فرمایا وہ آپ کا نور ہے، اسی وجہ سے خدا نے آپ کو نور کے لقب سے ملقب فرما کے کائنات میں بھیجا ہے۔ اور اسی طرح چونکہ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں اس کی تفسیر کی لمبی صورت میں جاؤں، آپ تفسیر خازن اٹھائیں، تفسیر قرطبی اٹھائیں، تفسیر روح المعانی اٹھائیں، تفسیر بیضاوی اٹھائیں، تفسیر ساوی اٹھائیں، جلالین اٹھائیں، قرطبی اٹھائیں، آپ جو مرضی یہ تفسیر اٹھائیں، یہ تو اپنوں کی تفسیر ہے نا۔ آپ مکتبہ آل حدیث کے بہت بڑے عالم نواب صدیق حسن خان بھوپالی کی تفسیر اٹھائیں، آپ اشرف علی تھانوی کی تفسیر اٹھائیں، ہر ایک نے یہی لکھا ہے کہ اس نور سے مراد نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ تو ہو گیا مفسروں کا عقیدہ جنہوں نے اس آیت کی تفسیر کی۔ اب ذرا اس ہستی کی بارگاہ میں بھی پہنچتے ہیں کہ جن کے متعلق خدائی وحدہ لا شریک نے، جن کے متعلق خدائی وحدہ لا شریک نے اس لفظ نور کو استعمال فرمایا، اس ذات سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ بتائیے آپ کا عقیدہ کیا ہے، آپ کے اپنے بارے میں فرماتے ہیں۔ یہ تو مفسرین کی تفسیر ہے، ذرا سرکار سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کیا اپنے بارے میں فرماتے ہیں؟ تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، کہ جس چیز کو رب کائنات نے سب سے پہلے پیدا فرمایا، فرمایا وہ میرا نور ہے۔ اور پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا انا من نور اللہ والخلق کلہم من نوری، میں خدا کے نور سے ہوں، پوری کائنات میرے نور سے خدا نے پیدا فرمائی ہے۔ فرمایا میں رب کے نور سے ہوں اور پوری کائنات خدا نے میرے نور سے پیدا فرمائی ہے۔ اور تیسری جگہ
میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ میں آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے 14,000 سال پہلے اپنے رب کے ہاں ایک نور کی صورت میں موجود تھا۔ فرمایا جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے 14,000 سال پہلے اپنے رب کے ہاں ایک نور کی صورت میں موجود تھا۔ اب ذرا دیکھیے نا، اب 3 حدیثیں میں بیان کر چکا ہوں، 4تھی حدیث سنیے، چونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہوتی کہ میں اس کو مکررانہ صورت میں بیان کروں۔ اگر یہ مکررانہ صورت کے اندر بیان کرنا شروع کر دوں نا تو ایک ایک حدیث پہ پورا گھنٹہ گزر جائے، ان کی تشریحات پہ، ان کی تفصیلات پہ۔ 4تھی جگہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یا جابرو ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نوری، کہ جابر اللہ نے ہر چیز سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ اے جابر، اللہ نے ہر چیز سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ 4 روایتیں میں نے بیان کی، ان 4 روایتوں میں پتہ کیا چلتا ہے؟ ان 4 روایتوں میں پتہ کیا چلتا ہے کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام خود اس آیت کی تفسیر میں فرما رہے ہیں کہ اس نور سے مراد میری ذات یعنی ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نور سے مراد میری ذات یعنی ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد ہے۔ یہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا عقیدہ ہے۔ اب ذرا صحابہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں کہ صحابہ کا میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیا عقیدہ تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ محدث صحابہ ہیں۔ عبداللہ ابن عباس مفسر صحابی تھے، یہ محدث صحابی ہیں کہ جن سے تقریباً 6,000 سے زائد روایات احادیث سرکار کی جو ہیں وہ آپ سے ذکر کی گئی ہیں، آپ سے روایت کی گئی ہیں حدیث کی کتب کے اندر، 6,000 سے زائد احادیث۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جس وقت خدائے وحدہ لا شریک نے نا سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا فرمایا تو آپ نے ایک نور دیکھا، آپ کو پوری اولاد آپ کی دکھائی گئی، جتنی اولاد پیدا کی گئی تھی نا وہ ساری اولاد جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے رکھی گئی، پوری اولاد کا آپ سے تعارف کرایا گیا، بتایا گیا کہ یہ سب آپ کی اولاد ہے جو اس کائنات میں پیدا ہوگی۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس اولاد میں سے بعض کی بعض پہ فضیلت دیکھی، یعنی ایک کو دوسرے پہ افضل دیکھا، دوسرے کو تیسرے پہ، تیسرے کو چوتھے پہ، چوتھے کو پانچویں پہ، یہ کائنات کا نظام تھا۔ افضلیت کے مراتب جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھے، پوری اولاد دکھائی گئی، جناب نوح دکھائے گئے، عیسیٰ دکھائے گئے، یحییٰ دکھائے گئے، ابراہیم دکھائے گئے، یوسف دکھائے گئے، یعقوب دکھائے گئے، ہر نبی کو دکھایا گیا، ہر ولی کو جناب آدم سے پرچہ کروایا گیا، جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے شناخت کروائی گئی۔ اب ذرا توجہ چاہتا ہوں، ساری اولاد دکھائی گئی، بعض کو بعض پہ فضیلت دیکھی، آپ نے دیکھا
ایک نور جو پوری کائنات سے علیحدہ نظر آ رہا ہے، جو پوری اولاد سے علیحدہ نظر آ رہا ہے، اس نور کی کیفیت یہ تھی کہ وہ نور نیچے سے اٹھتا، اوپر کی طرف جاتا، پھر اوپر سے نیچے آتا، پھر نیچے سے اوپر جاتا، اس کی پرواز جاری تھی۔ وہ نور سفر کر رہا تھا، وہ مکان سے لا مکان سے مکان پہ آتا، نیچے سے اوپر کی طرف جاتا۔ جناب آدم علیہ السلام نے پوچھا، مولا یہ تو سب میری اولاد ہے، فضیلتیں بھی دیکھی ہیں، رتبے بھی دیکھے ہیں، مقام بھی دیکھے ہیں، مولا یہ تو بتا من ھذا، یہ نور کس ذات کا نور ہے جو زمین سے آسمان کی طرف جا رہا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ہائے 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 ہائے، کہا یا رسول اللہ، کہا مولا یہ تو بتا یہ نور کس ذات کا ہے؟ ساری اولاد کو دیکھ لیا، یہ نور علیحدہ ہی نظر آ رہا ہے، اس کی تابعانی علیحدہ ہے، اس کی چمک علیحدہ ہے، اس کی پرواز علیحدہ ہے، اس کا رخ علیحدہ ہے، اس کی صورت علیحدہ ہے، اس کا مقدر علیحدہ ہے، اس کا نصیب علیحدہ، اس کی شان علیحدہ، اس کی عظمت علیحدہ، اس کی بزرگی علیحدہ۔ مولا یہ تو بتا یہ نور کس کا ہے؟ تو خدا نے جواب دیا جناب آدم علیہ السلام کو، فرمایا آدم ھذا ابنک احمد، ہائے 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 ہائے، فرمایا آدم یہ جو نور پوری کائنات سے علیحدہ نظر آ رہا ہے نا، یہ تیرا بیٹا احمد ہے، یہ تیرا بیٹا محمد ہے۔ فرمایا ھذا ابنک احمد، فرمایا یہ تیرا بیٹا احمد ہے۔ کہا مولا اور تعارف کرا، اس کی صفات بیان کر، اس کے مراتب بتا، اس کے درجات بتا، اس کی عظمت بتا، اس کی شان بتا۔ خدا کہنے لگا آدم سب نبیوں کی شان اپنی جگہ پہ، لیکن تیرا یہ بیٹا ھذا ابنک احمد، اس کی شان یہ ہے هو الاول هو الآخر۔ فرمایا آدم یہ تخلیق کے لحاظ سے سب سے پہلا ہوگا، بعثت کے لحاظ سے سب سے آخر میں آئے گا۔ فرمایا هو اول وهو آخر، اور پھر فرمایا وَهُوَ أَوَّلُ شَافِعٍ۔ اب ذرا توجہ چاہتا ہوں، بڑی پیاری بات پوچھا، مولا بتا تو صحیح، میں نے پتہ چل گیا مجھے یہ میرا بیٹا احمد ہے۔ فرمایا وہ پہلا ہوگا، وہ پہلا ہے، تخلیق کے لحاظ سے سب سے پہلا ہے، تخلیق کے لحاظ سے سب سے پہلا ہے، بعثت کے لحاظ سے سب سے آخر ہے۔ فرمایا مولا یہ بھی پتہ چل گیا، یہ بھی پتہ چل گیا، تخلیق میں پہلا ہے، بعثت میں آخری ہے۔ مولا کوئی اور مرتبہ؟ اب خدا نے میرے آقا کی وہ شان آدم علیہ السلام کو بتائی کہ چونکہ ہر نبی آیا اپنے زمانے میں، کسی نے دیکھا کسی نے نہیں دیکھا، یہی بات ہے نا، کسی نے سنا کسی نے نہیں سنا، کسی کو پتہ چلا کسی کو نہیں پتہ چلا۔ بات سمجھنے کے قابل ہے دوستو۔ ہم نے آدم علیہ السلام کا تذکرہ سنا ہے، دیکھا نہیں ہے۔ بہت سے انبیاء ایسے جن کا نام بھی ہم نہیں جانتے، بہت سے انبیاء ایسے جن کا نام بھی ہم نہیں جانتے۔ ہر نبی کو اپنے دور کے اندر کائنات نے دیکھا، بعد والوں نے نہیں دیکھا، بعض کو ان کے پوتے نے نہیں دیکھا، کسی کو چوتھی نسل نے نہیں دیکھا، کسی کو پانچویں نسل نے نہیں دیکھا، ہر ایک نے تذکرہ سنا۔ فرمایا ہر نبی کی شان یہ ہے هو الاول هو الآخر، فرمایا ہر نبی کی شان یہ ہے کہ وہ کائنات میں اپنے وقت پہ ظہور پذیر ہوا۔ میرے مصطفیٰ کی شان یہ ہے کہ یہ کائنات میں سب سے پہلے آیا،
کائنات میں سب سے پہلے پیدا ہوا، سب سے آخر میں اس کا ظہور ہوا۔ ایک تو یہ کہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی کو زمانہ میرے مصطفیٰ کا مل گیا، ہر نبی کو وقت میرے مصطفیٰ کا مل گیا، چونکہ جب سے نبی کو پیدا کیا مصطفیٰ کا زمانہ شروع ہو گیا، اور جب تک یہ کائنات رہے گی محبوب کا زمانہ رہے گا، اس لیے پوری کائنات کو مصطفیٰ کا زمانہ عطا کر دیا ہے۔ اور پھر فرمایا کسی نے دیکھا کسی نے نہیں دیکھا، فرمایا شان یہ ہوگی، شان یہ ہوگی، فرمایا پوری کائنات کو ایک دن ایسا آئے گا کہ آدم سے لے کے کائنات کے آخری انسان تک ہر روح کو حشر کے میدان میں اکٹھا کروں گا، ہر روح کو حشر کے میدان میں اکٹھا کروں گا، جمع کروں گا۔ پوری کائنات کی انسانیت موجود ہوگی، جنہوں نے کلمہ پڑھا وہ بھی موجود ہوں گے، جنہوں نے انکار کیا وہ بھی موجود ہوں گے۔ فرمایا آدم اس کی شان یہ ہوگی، ہوا اولو وہ ہوا آخرو، فرمایا شان یہ ہوگی کہ حشر کے میدان کے اندر پوری کائنات کو جمع کر کے کہوں گا محبوب اب تیرا اختیار ہے، جس کی شفاعت کرتا چلا جائے گا اس کو بخشتا چلا جاؤں گا۔ فرمایا ہوا اولو شافعین، اس کی شان یہ ہے کہ پوری انسانیت میں سے سب سے پہلے جو شفاعت کرے گا وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا۔ پوری کائنات میں جو سب سے پہلے شفاعت کرے گا، فرمایا اے آدم وہ تیرا بیٹا احمد ہوگا۔ یاد رکھے چونکہ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ میں ان کو تفصیل ہو، یہ تو صحابہ کا عقیدہ ہے، یہ تو کن کا عقیدہ ہے؟ صحابہ کا عقیدہ۔ اب ذرا دیکھیے سرکار کے نور کے متعلق میں نے مفسرین کا عقیدہ بتایا، میں نے خود رسول اللہ کا عقیدہ بتایا، میں نے صحابہ کا عقیدہ بتایا۔ یہی ہستیاں ہیں نا دلیل کے طور پہ، اس کے علاوہ تو دلیل کسی سے نہیں لی جاتی۔ اور تینوں کے عقیدے کے مطابق یہ ہے کہ سرکار کی ذات مصطفیٰ کریم علیہ السلام نور ہے، ان سب کے عقیدے کے مطابق۔ اب ذرا توجہ چاہتا ہوں، اگلی بات سنیے۔ صحابہ نے کہا سرکار نور ہیں، ہم نے کہا جی نور ہیں۔ سرکار نے کہا میں نور ہوں، ہم نے کہا نور ہیں۔ اب ذرا ایک اور عقیدہ، چونکہ میں جس سمت میں آپ کو لینا چاہ رہا ہوں میرے ذہن میں یہ ہے کہ میں اتنے قلیل وقت کے اندر نا وہ نقطہ مکمل نہیں کر سکوں گا، وہ نقطہ اتنے قلیل وقت کے اندر مکمل نہیں ہوگا، تو آپ کی نظر ایک اور صحابی رسول کا عقیدہ دے کے گفتگو کو ختم کرتے ہیں، چونکہ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں اس نور کے متعلق آپ کو جبرائیل کے عقیدے کی طرف لے کے جاتا، یا پوری کائنات کو جو خیرات اس نور سے ملی ہے اس عقیدے کی طرف لے کے جاتا، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے۔ اب چلتے ہیں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کہ آپ کا عقیدہ کیا تھا، سرکار کے متعلق آپ کا عقیدہ کیا تھا۔ ذرا سنیے، ایمان تازہ ہو جائے گا، خدا کی قسم ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عمر جانتا ہے میں کون ہوں؟ اے عمر جانتا ہے میں کون ہوں؟ کہا یا رسول اللہ بچپن سے لے کے جوانی تک، جوانی سے لے کے اعلان نبوت تک دیکھا ہے، جانتا بھی ہوں، لیکن جو آپ بتانا چاہ رہے ہیں وہ عمر نہیں جانتا، جو آپ بتانا چاہ رہے ہیں وہ عمر نہیں جانتا۔ وہ تعارف خود فرما دیجئے، آپ اپنا کون سا تعارف دینے لگے ہیں؟ عمر کا عقیدہ مضبوط کر دیجئے، عمر کا ایمان پختہ کر دیجئے، عمر کا یقین پختہ کر دیجئے۔ فرماتے ہیں پوچھا عمر تجھے پتہ ہے میں کون ہوں؟
عمر فاروق نے کہا یا رسول اللہ بتا دیجئے آپ کون ہیں؟ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر میں وہ ہوں کہ جس کو سب سے پہلے خدا نے اپنے نور سے پیدا فرمایا ہے۔ ہائے 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 ہائے، ذرا توجہ چاہتا ہوں۔ فرمایا عمر میں وہ ہوں جس کو سب سے پہلے خدا نے اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ فرمایا عمر جس وقت میرے رب نے مجھے اپنے نور سے پیدا فرمایا، فرمایا عمر ادھر خدا نے پیدا کیا، ادھر میرے نور نے سر سجدے میں رکھ دیا۔ فرمایا عمر پیدا ہونے کے ساتھ جو پہلا کام میرے نور نے کیا وہ اپنے رب کو سجدہ تھا۔ عمر سب سے پہلا سجدہ میں نے کیا۔ فرمایا عمر سب سے پہلا سجدہ مجھے خدا نے پیدا کیا، میں نے سر سجدے میں رکھ دیا۔ فرمایا 700 سال تک میں نے اپنا سر اپنے رب کے حضور سجدے میں رکھے رکھا، 700 سال تک۔ فرمایا میں نے اپنا سر اپنے رب کے حضور سجدے میں رکھا۔ اور آگے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر اس آسمان و زمین کے اندر، مشرق و مغرب، شمال و جنوب، جنت و دوزخ، نوریوں ناریوں، خاکیوں آتشیوں کے اندر، جبرائیل سے لے کے انسان تک، جنات سے لے کے فرشتوں تک، پوری کائنات کے اندر، ان پہاڑوں سے پہلے، دریاؤں سے پہلے، سورج سے پہلے، چاند سے پہلے، ستاروں سے پہلے، سیاروں سے پہلے، مشرق و مغرب سے پہلے، شمال و جنوب سے پہلے، جنت و دوزخ سے پہلے، جبرائیل و میکائیل سے پہلے، اسرافیل و اسرائیل سے پہلے، ہر چیز سے پہلے۔ فرمایا عمر پوری کائنات سے پہلے جس چیز نے خدا کو سجدہ کیا، فرمایا وہ میری ذات تھی، وہ محمد کی ذات تھی کہ جس نے پوری کائنات سے پہلے اپنے رب کو پہلا سجدہ فرمایا تھا۔ فرمایا وہ میری ذات تھی کہ جس نے پوری کائنات سے پہلے اپنے رب کو سجدہ کیا۔ اور پھر میرے آقا نے کیا فرمایا؟ فرمایا ولا فخر، عمر مجھے اس پہ فخر نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا، پھر فرمایا، یہ بات فرمانے کے بعد، ولا فخر فرمانے کے بعد پھر فرمایا عمر تجھے پتہ ہے میں کون ہوں؟ عرض کی یا رسول اللہ خود ہی بتا دیجئے آپ کون ہیں۔ تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر عرش کو خدا نے میرے نور سے پیدا فرمایا، عرش کو خدا نے میرے نور سے پیدا فرمایا۔ فرمایا کرسی کو میرے نور سے پیدا فرمایا، قلم کو میرے نور سے پیدا فرمایا، لوح کو میرے نور سے پیدا فرمایا، فرمایا شمس و قمر کو میرے نور سے پیدا فرمایا۔ اب آگے جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، فرمایا جس آنکھ کے نور سے تم کائنات کا نظارہ کرتے ہو، جس آنکھ کے نور سے تم اس دنیا کو دیکھتے ہو، جس آنکھ کے نور سے آسمان و زمین کو دیکھتے ہو، فرمایا عمر اس نور کو بھی خدا نے میرے نور سے پیدا فرمایا ہے۔ ہائے ہائے ہائے۔ اب ذرا سوچئے دوستو، فرمایا جس نور سے تم کائنات کو دیکھتے ہو اس آنکھ کا نور بھی خدا نے میرے نور سے پیدا فرمایا۔ اور فرمایا جس عقل سے تم سوچتے ہو نا، اس کی پرواز سے تم بات کو سمجھتے ہو، یہاں بیٹھے دنیا کے اندازے لگاتے ہو، فرمایا اس عقل کے نور کو بھی خدا نے میرے نور سے پیدا فرمایا، اس عقل کے نور کو بھی خدا نے میرے نور سے پیدا فرمایا۔ دوستو اب ذرا سمجھنے کے قابل جو بات ہے، چونکہ جمعے کی نماز پونے پہ آ گئی ہے، 1:45 بجے، اب وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے کہ میں تفصیلی بات کو آگے بڑھاؤں، صرف ایک بات سمجھنے کے قابل ہے دوستو، یہ بات یاد رکھیے گا، بڑی تفصیل طلب بات، کہ جس عقیدے کو بھی پوچھا گیا، جس ذات سے بھی پوچھا گیا،
اس ذات نے ایک بات کہی کہ نور سے مراد نور مصطفیٰ ہے۔ اب ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بھی یہ ہے کہ سرکار کی حقیقت نور ہے، اس دنیا میں آپ لبادہ بشریت میں تشریف لے کے آئے۔ کوئی پوچھے جی حقیقت نور کس طرح ہے، لبادہ بشریت کا کس طرح آ گیا ہے، نور ہو تو بشر کیسے بن سکتا ہے؟ تو اس سے صرف ایک سوال پوچھ لیجئے گا، تو یہ بتا خدا نے تجھے کس سے بنایا؟ اس کے اوپر تو کسی کو بھی اختلاف نہیں ہے نا کہ انسان کو رب نے مٹی سے بنایا ہے، اس پہ تو کسی کا اختلاف نہیں ہے نا۔ اب کوئی آدمی کہے کہ جا مٹی کا برتن یا مٹی کا پتلا بنا کے اسے انسان بنا دے، مٹی کا پتلا بنا کے اس کے اوپر گوشت لگا دے، مٹی کا پتلا بنا کے اس کے اندر خون جاری کر دے، مٹی کا پتلا بنا کے اس کے اندر حیات ڈال دے، مٹی کا پتلا بنا کے اس کے اندر سوچ ڈال دے، مٹی کا پتلا بنا کے اس کے اندر نظر ڈال دے، تو وہ یہ کہے گا یہ میرا کام نہیں ہے، یہ رب ذوالجلال کا کام ہے کہ اس نے اپنی قدرت سے کیا۔ تو اسے یہ جواب دیجئے گا، ارے پھر عقل کے اندھے ذرا سوچ کے تو دیکھ، وہ رب جو تجھے مٹی سے پیدا کر کے تجھ میں خون دوڑا سکتا ہے، وہ نبی کو نور سے پیدا کر کے کس طرح لبادہ بشریت نہیں عطا فرما سکتا ہے؟ وہ میرے آقا کو، یہ تو اس کا اختیار ہے نا بھائی، یہ تو اس کا اختیار ہے۔ وہ کل عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ یہ تو میرے آقا کا اختیار ہے بھائی۔ خدائے وحدہ لا شریک ہمیں بات کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنے عقیدے پہ مضبوط اور پختہ ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، چونکہ یاد رکھیں عقیدہ سلامت ہے تو ایمان سلامت ہے۔ اگر عقیدہ خراب ہو گیا لاکھوں نمازیں پڑھو، خدا کی قسم نماز پھر قبر میں کام نہیں آئے گی۔ عقیدہ خراب ہو گیا، پوری زندگی روزے رکھ کے مر جاؤ نا، رکھ کے مر جاؤ، صرف بھوکی رہو گے، روزوں نے قبر میں کام نہیں آنا۔ اگر کام آنا ہے تو عقیدے نے آنا، اور عقیدہ بھی کون سا؟ جو مکین گنبد خضرا کے متعلق ہوگا، جو رسول اللہ کی ذات کے متعلق ہوگا، جو مصطفیٰ کے متعلق ہوگا۔ لوگوں اسی وجہ سے یہ ربیع الاول شریف کا مبارک مہینہ ہے، اپنے گھروں کے اندر بھی محفل میلاد کا اہتمام کریں، اور جن جگہوں پہ محفل میلاد کا اہتمام ہوا ہے وہاں جا کے علماء کو سنیں بھی تاکہ عقیدہ مضبوط ہو، وہاں جا کے علماء کو سنیں تاکہ عقیدہ مضبوط ہو، اور یہ عقیدے کی پختگی قبر میں بھی کام آئے، حشر میں بھی کام آئے۔ وما علینا الا البلاغ۔